اللہ فرماتے ہیں آسمانوں سے میں گارنٹیاں دیتا ہوں کہ یہ بندے کامیاب بندے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ وہ بندہ کامیاب نہیں جس نے اپنی فریج بڑھ لی ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں جس کو صرف اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے، صرف اپنا احساس ہے، کسی اور کا احساس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہیں، کامیاب وہ ہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احساس کرنے والے ہیں، دوسروں پہ بھی رحم کرنے والے ہیں، دوسروں کا بھی بھلا کرنے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کامیاب۔ گھر میں برکتیں آتی ہیں کھلانے سے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ کہ گھر میں برکت آ جائے۔ آج بے برکتی بڑی ہے، ہر گھر کا یہی معاملہ ہے، بے برکتی آ گئی گھروں میں، رحمت نہیں ہے گھروں میں۔ کہ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو، حقداروں کو ان کا حق دینا چھوڑ دیے ہے، ہم نے لوگوں کو کھلانا چھوڑ دیا ہے، ہم اکیلے کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بے برکتی کی وجہ ہے، اکیلے نہیں کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، حقداروں کو بھی کھلاتے ہیں، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ تم اللہ کے بندوں کی فکر کرو، اللہ کے بندوں کا احساس کرو، تمہارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی، تمہارے گھر میں رحمتیں آ جائیں گی۔ تم چاہتے ہو نا ہمارے گھر میں برکت آ جائے، رحمت آ جائے، اللہ کے بندوں کو کھلانا شروع کر دو، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بھائی یاد رکھنا، اگر ہم اللہ کے بندوں کا احساس نہیں نہ کریں گے، اگر ہم کسی کو کوئی 1000 کی چیز نہیں دیں گے، 1000 کا اس کو کوئی تحفہ نہیں دیں گے، 1000 کا کوئی صدقہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کریں گے، یاد رکھنا 1000 بچاتے بچاتے ہمارے کئی ہزار لگ جانے ہیں۔ پھر یاد رکھنا اگر ہم کسی کی مہمان نوازی نہ کریں گے، بس یہی ہوتا ہے کہ 100-200 لگا کے کسی کی مہمان نوازی کو اس کو کھانا نہیں نہ کھلائیں گے، یاد رکھنا پھر آنے والے دنوں میں تمہارے کئی ہزار لگنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کے بندوں پہ رحم نہیں کرو گے، اگر تم مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرو گے، تھوڑا مال بچاتے بچاتے تم اپنے بڑے مال کا نقصان کر لو گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام تھے ہم، اور ہم ایک سفر میں ہیں، فرماتے ہیں سفر سے واپسی پہ ہم نے ایک قبیلے کے پاس نا پڑاؤ کیا، فرماتے ہیں ادھر ہم نے قبیلے والوں سے نا مہمان نوازی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو چلو آپ سردار لوگ ہو، آپ کو اللہ نے بڑا دیا ہے، تو چلو آپ اس میں سے کوئی ہماری بھی مہمان نوازی کر دو۔ سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کسی کے مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو مالدار ہوتے ہیں نا، ان کے دل، اکثر مالدار دیکھے ہیں کہ ان کے دل بڑے غریب ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لیکن دل بڑے غریب ہیں، حالانکہ اللہ نے بڑا دیا ہے۔ یہ اللہ نے جو دیا ہے نا، اس میں سے اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تم تو بڑے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں خرچ کرنے والا بنایا ہے۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، تمہاری اپنی ذاتی ایسی کوئی صفت نہیں ہے کہ جو تمہیں دیا جائے دوسروں کو نہ دیا جائے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے تمہیں دیے ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نا امید ہو کے ادھر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ہمارا جو قبیلے کا بڑا سردار تھا نا، اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے اس کو ڈسا ہے، اور ہم نے ہر علاج اس کے لیے کر دیے ہیں، ہر طبیب کے پاس، ہر حکیم کے پاس چلے گئے ہیں، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیے ہے، لیکن ہمارے سردار کو آرام نہیں آ رہا۔ کیا تمہارے اندر کوئی ہے جس کو کوئی دم آتا ہو، کوئی علاج آتا ہو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ہاں میں تمہارے سردار کا علاج کر دوں گا، لیکن اب فری میں نہیں کروں گا۔ ہاں پہلے اگر تم مہمان نوازی کر دیتے تو ان کا فائدہ ہو جانا تھا، اگر پہلے آرام سے مہمان نوازی کر دیتے تو اتنا مال تو نہ لگتا، اگر وہ مہمان نوازی کرتے فری میں
تو یہ بھی فری میں دم کر دیتے، لیکن فرماتے ہیں اب فری والا کوئی معاملہ نہیں ہے، اب فری میں دم نہیں کروں گا، 40 بکریوں کا انتظام کرو، 40 بکریاں لوں گا، 40 بکریاں لے کے پھر دم کروں گا۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 40 بکریاں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں ہمارے سردار کو دم کریں۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سردار کے پاس آیا، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے نا اس کافر کو دم کیا۔ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ کے میں نے اس کو دم کیا تو اللہ نے کافر کو بھی شفا عطا فرما دی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا، کافر کو بھی شفا مل گئی ہے۔ فرماتے ہیں 40 بکریاں ہم نے لی، کچھ لوگ ادھر ہمارے ساتھی کہنے لگے ادھر ہی نا جلدی جلدی تقسیم کرو، ادھر ہی تقسیم کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا نہیں نہیں ادھر نہیں تقسیم کرنی، پہلے جا کے نبی اسلام کو پوچھیں گے، سارا معاملہ سنائیں گے، جو نبی اسلام فرمائیں گے پھر وہی کیا جائے گا۔ فرماتے ہم نبی اسلام کے پاس آئے، آگے سارا معاملہ سنا دیا، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، 40 بکریاں ہمیں ملی ہیں۔ تو نبی اسلام فرماتے ہیں پھر ایسا کرو ان بکریوں کو نا اپنے درمیان تقسیم کر لو اور پھر میرا حصہ بھی نکال دینا، میرا حصہ بھی اس میں سے لازمی نکالنا۔ تو بھائی اگر ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے، تھوڑے پیسے بچاتے بچاتے، یاد رکھنا آنے والے دنوں میں پھر بڑا نقصان ہونے والا ہے۔